ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. میں ہوں کامران شاہد. کل کی ڈیولپمنٹس بڑی انٹرسٹنگ تھی، لیکن جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ کچھ نہیں ہو سکا. لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر نواز شریف شاید سوالات کے جواب دیں گے، اپنی پوزیشن کلیئر کر دیں گے. نہ انہوں نے سوالوں کے جواب دیے اپوزیشن کے، اور نہ اپنی پوزیشن وہ بہت سے لوگوں کے نزدیک کلیئر کر پائے. انہوں نے یہ تو بتایا کہ انہوں نے یو اے ای کے اندر بھی بزنس کیا، انہوں نے جدہ میں بھی بزنس کیا، لیکن وہ اپنی صاحبزادی سے لے کر آگے تک جو فلیٹس کا معاملہ ہے، پیسوں کی ٹرانزیکشن ٹریل کا معاملہ ہے، اس پر کوئی بات نہیں کر سکے. جو ایکسپیکٹ کر رہی تھی عوام اپوزیشن سے، وہاں پہ بھی مایوسی ہوئی. لوگ ایکسپیکٹ کر خورشید شاہ سے تو خیر ایکسپیکٹ شاید زیادہ تر لوگ نہیں کر رہے تھے. ان کا تو پتہ ہی ہے، ان کا سٹینس جو ہے وہ تھوڑا سا جھکا ہی رہتا ہے ادھر ادھر، جو بہت سے لوگوں کی رائے ہے. لیکن عمران خان سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ اٹھ کے نہ صرف اپنی پوزیشن کلیئر کریں گے اپنے مبینہ آف شور کمپنی کی، بلکہ مبینہ نہیں، کنفرم آف شور کمپنی کی، اور اسی پیمانے پہ وہ نواز شریف صاحب کو بھی جو ہے وہ آڑے ہاتھ لیں گے، جو وہ پچھلے کئی ہفتوں سے نواز شریف صاحب کی عدم موجودگی یا غیر موجودگی میں کرتے رہے. لیکن بھلا ہو خورشید شاہ کی پالیٹکس کا کہ وہ موقع بھی عمران خان کے ہاتھ سے نکل گیا. اب جتنا بھی کہتے رہے عمران صاحب کو یہی پالیسی تھی، لیکن لوگوں کے ذہن میں یہی پرسیپشن ہے جو سوشل میڈیا پہ یا عام لوگ جو اس پہ اپنی رائے زنی کر رہے ہیں کہ عمران خان کے ہاتھ سے بہت بڑا موقع نکل گیا کہ پرائم منسٹر کے سامنے اس مدعے کو بیان کرنے کا، جس کو بڑے شدت کے ساتھ وہ بڑے ہفتوں سے بیان کر رہے ہیں. ایم کیو ایم نے علیحدگی اختیار کر لی ہے. اس کی بنیاد پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ متحدہ اپوزیشن متحدہ نہیں رہی. اے این پی کی کشتی ویسے بھی ڈاواں ڈول ہے اور انہی کی وجہ سے استعفے کا مطالبہ بھی نہیں ہوا. پیپلز پارٹی پہ بھی شک کے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ اندر خانے ملی ہوئی ہے نہیں ملی ہوئی. پیچھے رہ گئی پی ٹی آئی اور ان کے ساتھ کل ہاتھ ہو گیا بہت سے لوگوں کے نزدیک. نواز شریف صاحب کل سرخرو ہوئے، سرخرو نہیں ہو سکے. 700 سوالات، 70 سوالات جو اپوزیشن نے آج بنا دی ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہے، پہلے ساتھ کے جواب نہیں آ سکے. ان تمام معاملات پہ بات کریں گے. آج ہمارے سے افتخار احمد صاحب موجود ہیں، سلمان غنی صاحب موجود ہیں، مظہر عباس صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ڈاکٹر عامر ہمیں جوائن کریں گے. افتخار صاحب آپ سے سر، آپ کا بھرپور تجزیہ کل اور آج کے معاملات. دیکھیں، میرا تجزیہ وہی ہے جو تقریباً ساری قوم کا ہے. نواز شریف نے ایک کیس پٹ کیا، سر ہمارا خیال تھا کہ اپوزیشن اس کا جواب دے گی، اور ہونا بھی یہ چاہیے تھا، کیونکہ پارلیمنٹ از دی بیسٹ پلیس ٹو آنسر. میں حیران رہ گیا کہ میں ابھی میں نے اسپیکر نے ان کو کہا تو پیچھے کچھ شور مچا ہے، تو وہ اس شور کو ہینڈل کر رہا ہے اور ایک دم کھڑے ہوتے ہیں خورشید شاہ صاحب اور ہمارے پی ٹی وی کو شاباش کہ انہوں نے فریم میں عمران خان کو نہیں آنے دیا. کمال کیا یہ تو. یعنی ہم کس حد تک اب باعث ہو گئے ہیں کہ حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے، کچھ افراد کو خوش کرنے کے لیے ہم اپنی پروفیشنلزم بھی ختم کر بیٹھے ہیں. اور یہ صرف وہاں پہ نہیں ہو رہا، ہم خود بھی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ہم بھی ایسے ایسے لوگوں کو تجزیہ نگار بنا رہے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی ایک خبر بھی نہ رپورٹ کی ہے، نہ کوئی جا کے خبر بنائی ہے، وہ تجزیہ کار کے طور پہ ٹی وی پر آتے ہیں. تو یہ بڑے کمال کی بات تھی کہ اس نے عمران خان کو آنے نہیں دیا. جتنی دیر تک میں عمران خان کو فائنڈ آؤٹ کر سکتا، اتنی دیر تک سارا معاملہ ختم ہو گیا. صحیح. تو میں حیران رہ گیا. اس کا مطلب سب کچھ طے شدہ تھا، طے شدہ بٹوین پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان یہی طے تھا جو کل وہاں پہ ہوا. نقصان ہوا عمران خان کو. اب جو نقصان عمران خان کو ہوا ہے، اب میری ایک تجویز ہے عمران خان کے لیے کہ عمران صاحب آپ چھوڑ دیں لوگوں کو، 2018 کے الیکشن کی تیاری کریں. میاں نواز شریف آپ سے پاناما لیکس میں نہیں پھنس پائیں گے. ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے کل ایک بات بہت پازیٹیو کی ہے جس کو میں سپورٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں میرا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک طے تھا منصوبہ، وہ تھا کہ کرپشن کے خلاف، لوٹ مار کے خلاف، ٹیکس ایویژن کے خلاف، بدعنوانی کے خلاف ایک سخت قانون سازی کی جائے جس میں بائی پارٹیزن ہو. انہوں نے کل اس کا اظہار کیا. میں گزارش کرتا ہوں اپنا نواز شریف صاحب سے کہ میاں صاحب آپ اپنے وزیر قانون کو کہیں، اپنی پارٹی کو کہیں کہ ڈرافٹ تیار کرے اور اسمبلی کے فلور مشکل ہے سر، اسمبلی کے فلور پہ پیش کر دیں. بالکل ٹھیک. یہ ضروری نہیں ہے کامران کہ لوگ نہ مانیں. دیکھنا ہے کہ اگر وہ اچھی چیز ہوگی اور اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے گا تو عقل مند لوگ تو سپورٹ کریں گے. ایک بات جو اور بڑی پازیٹیو تھی میاں صاحب کی طرف سے، میاں صاحب ایک کوشش کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بات کرنے کی. یہ وہی میاں صاحب ہیں جو ایک ہفتے پہلے پارلیمنٹ میں آنے کو تیار نہیں تھے، وہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں
اور انہوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز بھی پیش کی ہے. یہ 3 مثبت چیزیں ہوئی ہیں. ایک نیگیٹو چیز ہوئی ہے جس میں سب سے زیادہ نقصان عمران خان کو ہوا ہے. اور آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس معاملے کو بھول جائیں اور آگے چلیں. اور ایشوز بڑے ہیں ملک میں, ان ایشوز کے اوپر بھی ہم توجہ دیں. اور خود کرپشن کے خاتمے کے لیے اگر آپ واقعی کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ سنجیدہ ڈائلاگ کے لیے 10-12 ٹرم آف ریفرنس ہم آپس میں طے کر لیں. ان کے اوپر ہم لوگوں سے رائے لیں جس میں پالیٹیشنز کے علاوہ ماہرین بھی ہوں, ٹیکس کے ماہرین بھی ہوں, قانون کے ماہرین بھی ہوں, تاکہ ہم بھی کوئی انپٹ ڈال سکیں. بالکل ٹھیک ہے سر, یہ آپ کو پوائنٹ آ گیا. سلمان غنی صاحب, سر آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے, یہ معاملہ مزید الجھ گیا ہے؟ پیپلز پارٹی اتنی ہی ڈیڈیکیٹڈ کمیٹڈ ہے پیراما لیگ سے لے کے جتنا عمران خان ہے, یا آپ سمجھتے ہیں دونوں کی راہیں جدا ہو جائیں گی اب؟ کامران صاحب, آپ نے بہت ساری باتیں اپنے ابتدائیہ میں کہہ دیں. افتخار صاحب نے جو بات کی, میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. دیکھیں, جب پاناما لیکس اور آف شور کمپنیز کا ذکر کریں گے تو اس حمام میں بہت سارے ننگے ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ کل جب اجلاس ہوا تو پاکستانی قوم اپنی پارلیمنٹ کی طرف دیکھ رہی تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر اس مسئلے کا کوئی حل سامنے آئے گا. افتخار صاحب نے جیسے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے مسئلہ تو بتا دیا کہ جی مؤثر احتساب, بدعنوانیاں, بے ضابطگیاں, لوٹ مار, اس کے کلا کما کے لیے ہم نے اتفاق رائے کر لیا تھا, لیکن انہوں نے اقدام تجویز نہیں کیا. وہ احتساب کمیشن کی بات تھی. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ 8 سال ہو گئے ہیں, 5 سال پیپلز پارٹی برس اقتدار رہی, اور احتساب کمیشن کے لیے کامران صاحب 32 مجالس قائمہ کی میٹنگ ہوئی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ انوشے رحمان صاحبہ سپوکس مین ہوا کرتی تھی کہ ہر میٹنگ کے بعد وہ آتی تھی کہ جی جج ہوگا اس کا سربراہ یا نہیں ہوگا یا افسر ہوگا. انہوں نے 5 سال ضائع کیے. تو 3 سال تو پاکستان مسلم لیگ نون بھی برس اقتدار رہی ہے. یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا, یہ مسئلہ شروع ہوا ہے. اور بات یہ کہ اس مسئلے کا کوئی حل پارلیمنٹ نے پیش کرنا ہے. اور وہ جو پارلیمانی کمیٹی کی بات کی ہے, بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے تو تحقیقاتی کمیشن سے بھی تھوڑا سا ہٹ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ بنا دی جائے. دیکھیں, یہ مسئلے کا حل اگر پارلیمنٹ نے پیش نہ کیا, پارلیمنٹ میں مسائل کے حل نہ نکلے, تو پھر پارلیمنٹ سے بات بتائیے کہ شریف فیملی کے اپنے اندر جو ہے کتنا اتحاد نہیں نظر آ رہا اس مسئلے کو لے کے. جو جس طرح خبریں آتی ہیں کہ شہباز شریف نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا, ان کے بچوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہے, آپ کا سر اس پہ کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں کامران صاحب, جہاں تک فیملیز کی بات ہے تو ہر فیملی کے اندر کنٹراڈکشنز ہوتی ہیں, اختلافات ہوتے ہیں کہ میری شاید اپنی فیملی میں بھی ہوں, لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں میں نہیں سمجھتا کہ جی شریف فیملی کے اندر شہباز شریف صاحب کوئی اختلاف کریں گے نواز شریف صاحب سے, ایسی بات نہیں ہے. اور یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے کہ جو 42 ممبرز نہیں آئے کل قومی اسمبلی میں نون لیگ کے, بتانے تلقین کرنے کے باوجود کوئی ایشو نہیں. کامران صاحب, کل جب ہماری لائیو ٹرانسمیشن چل رہی تھی, میں نے اس میں بھی آپ کو کہا تھا کہ نواز شریف کا متبادل بھی نواز شریف ہی ہے, اور کوئی رکن اسمبلی نہیں, وہ ٹھیک ہے سر, لیکن 48 ممبر جو کل نہیں آئے, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جی اختلاف رائے پارٹی کے اندر بھی ہوگا. میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ انڈر 16 کے ذریعے کھیلنے کی کوشش کریں گے تو یہی صورتحال بنے گی. پارٹی کے اندر ایک سنجیدہ ایلیمنٹ بھی موجود ہے. جو وزراء, سینئر وزراء ہیں, انہیں بروئے کار لانا چاہیے. مسئلے کا سیاسی حل ہی حکومت کے حل میں بہتر ہوگا, اور بحران جو ہوتا ہے ہمیشہ حکومت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. رائٹ. نواز شریف صاحب آج گئے ہوئے تھے خیر پختونخوا, ڈیرہ اسماعیل خان گئے ہوئے تھے آج, اور انہوں نے جو ہے بڑی للکارنے والی سپیچ کی. عموماً اپنے مخالفین کو تم نہیں کہتے وہ, لیکن وہ نظر آ رہا ہے بڑے غصے میں پرائم منسٹر, اور تم کہہ کے مخاطب ہو رہے تھے. اور فضل الرحمان صاحب پہ ویسے فلسافیکلی قربان نہیں جا رہے تھے, بلکہ جو فنڈز کا اعلان کیا انہوں نے, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان پہ یہ بھی قربان, آپ لوگوں پر یہ بھی قربان. تو نیا قربانہ کر دیں کہ مولانا کو سیاسی طور پر قربانی کا بکرنا بنا بات کی ہے, اس سے پہلے اوئے اوئے کی بات ہوا کرتی تھی. رائٹ جی, دیکھتے کیا کہا پرائم منسٹر. مولانا صاحب کو سیاسی قربانی کا بکرنا بنا دیں, مجھے یہ ڈر ہے. صحیح جی. اپنے مخالفین کی بات یہاں پہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. ان کے نصیب میں دھرنے ہیں, وہ دھرنے کرتے رہیں, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. مجھے بتائیں ڈیرہ اسماعیل خان والے, یہ جو نیا پاکستان کیا نزدیک بھی کہیں بن رہا ہے آپ کی نظر میں؟ مخالفین نے بنو میں بھی 3 سوال کیے تھے, وہاں پہ بھی ایسے ہوا نہیں نہیں نہیں. کون سا نیا پاکستان بن رہا ہے بھائی, بتاؤ مجھے. تم KPK کو نیا پاکستان, نیا KPK نہیں بنا سکے, تم پاکستان کو کیا بناؤ گے؟ تم بات کرتے ہو پاکستان کو, باقی پاکستان کو حاصل کرنے کی. میں کہتا ہوں خیال کرو, یہ KPK بھی تمہارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. 2018 میں انشاءاللہ KPK بھی تمہارے پاس نہیں ہوگا.
KPK میں پشاور کا الیکشن بھی ہار گئے ہو، اس لیے کہ پشاور والے بھی جان گئے کہ یہاں کوئی نیا پاکستان نہیں بن رہا۔ میں اس بریک میں جا رہا ہوں، لیکن جس طرح نواز شریف صاحب خوش ہو رہے تھے، ایسا اطمینان ان کی شکل میں تھا کہ KP میں ترقی نہیں ہوئی۔ بڑا افسوس ہوا مجھے، ملک کے پرائم منسٹر ہیں، ان کو تو درد کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ وہ اتنے خوش تھے کہ اچھا ہوا جی عمران خان جو ہے وہ ترقی نہیں لا سکے KP کے اندر۔ میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا پرائم منسٹر پاکستان سے کہ وہ مخالفین کے بھی اتنے خلاف چلے جائیں کہ اپنے ایک صوبے جو جس کا تعلق پاکستان سے ہے اس میں اگر ترقی نہیں ہوئی تو اس میں خوشی اور اطمینان کا اظہار کریں، وہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے۔ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ مظہر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مظہر عباس صاحب، آپ کا کمپریہنسو تجزیہ چاہیے۔ کل کا جو ایپیسوڈ ہوا ہے اپوزیشن کا، جس طرح وہ نکل کے گئی باہر، جس طرح نواز شریف صاحب نے اپنا کیس پیش کیا ہے، آپ کو لگتا ہے پیناما لیک کا پریشر گورنمنٹ کے اوپر سے اتر گیا ہے، اور کیا عمران خان پہ آ گیا ہے یا بالکل معاملہ ڈیڈ ہو گیا ہے؟ دیکھیں، کامران اترا تو نہیں ہے، پریشر تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن پریشر میرا خیال ہے ایز ضرور ہوا ہے، اور اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اپوزیشن خود کنفیوژن کا شکار نظر آ رہی ہے، اور پچھلے 24 گھنٹے میں جو کچھ بھی ہوا، دیکھیے آپ نے وزیر اعظم نواز شریف کی تقریر کے کنٹینٹ پہ اختلاف ہو سکتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سوالات میرے ذہن میں بھی ہیں کہ شاید انہوں نے ان کے تسلی بخش جوابات نہیں دیے، لیکن کل اپوزیشن نے یہ کہہ کر بوائیکاٹ کیا کہ جی ان 7 سوالوں میں سے تو آپ نے 70 سوال اس سے جنم لے لیے ہیں، اور اس کا یہاا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہم بوائیکاٹ کر رہے ہیں۔ آپ بوائیکاٹ کر گئے، آپ نے باہر جا کے ان سوالات کے جوابات دیے جو ان سوالات گورنمنٹ سے کرنے چاہیے تھے، اور گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا، لیکن اس کے بعد آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے آج بوائیکاٹ ختم کر دیا۔ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں جو پارلیمنٹری کمیٹی کی بات کی تھی اس کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا۔ آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کل قومی اسمبلی میں جا کے آپ ان سوالات کے حوالے سے جوابات دیں گے۔ آپ نے ایک 70 سوالات کی ایک فہرست جمع کرا دی ہے، اور وہ کہیں گے، اور ساتھ میں آپ کو خود ایک سیٹ بیک ہوا کہ متحدہ قومی موومنٹ اپوزیشن کے اس سے نکل آئی، اور ایک کنفیوژن کا شکار نظر آ رہی ہے۔ تو جب اپوزیشن کنفیوژن کا شکار نظر آئے اور تقسیم نظر آئے، تو چاہے حکومت کا کیس مضبوط ہو نہ ہو، لیکن حکومت کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اور حکومت کو ظاہر ہے اس سے الٹیمیٹلی فائدہ ہوگا۔ واک اوور ایک طرح سے آپ دے رہے ہیں نا، تو آپ ایک تو یہ کہ خود ظاہر ہے آف شور اتنی شاید غیر قانونی کام نہیں تھا جتنا غیر قانونی بنا کے اب آپ اپوزیشن بھی پھنس گئی ہے، حکومت پر بھی یہ الزامات آ گئے ہیں، تو ایک ایسا لگ رہا ہے کہ اس حمام میں سبھی ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔ مظہر صاحب ایک بات بتائیے، سب کے کیس مختلف ہیں۔ دیکھیں سر، ایک تو تجزیہ یہ ہے کہ حکومت پہ پریشر ہے اپوزیشن کا، لیکن اپوزیشن کا پریشر کس طرح ہے؟ مطلب کوئی عوام نے پروٹیسٹ تو نہیں کیا سڑکوں پہ آ کے؟ اپوزیشن کوئی ہزاروں لاکھوں لوگ تو نہیں لا سکی نواز شریف صاحب کے پیناما لیک کے خلاف؟ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف کا پریشر تھا یا اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا، جو یہ آئے ہیں پارلیمنٹ میں، جو وہ ملاقات جو اتنی ڈسکس ہوئی میڈیا کے اوپر، جس خبر کو کوئی ویلیڈیٹ کرنے کو تیار نہیں، نہ SPR نہ حکومت، لیکن حکومت نگیٹ بھی نہیں کیا۔ آپ کا اپنا تجزیہ کیا سر؟ پریشر نواز شریف صاحب پہ ہے اصل میں کس کا؟ دیکھیں پریشر تو دیکھیے کریڈیبلٹی کا اس وقت سب سے زیادہ پریشر ہے، اور اس کی دیکھیں ایون میاں صاحب کی تقریر میں انہوں نے بیٹوں کا ذکر کیا، بیٹی کا ذکر نہیں کیا، تو وہ جو ایک پرسنل پریشر ہے وہ فیل کر رہے ہیں میاں صاحب، اور یہی وجہ ہے کہ کہیں ایک ایشو کے اوپر یہ ان کی تیسری تقریر تھی، 2 قوم سے ایڈریس تھے اور یہ تیسری پارلیمنٹ میں آ کے تقریر تھی، تو یہ ظاہر ہے اگر کوئی پرائم منسٹر ملک کا وزیر اعظم ایک ہی ایشو پر سر وہ تو ہو گیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا قیادت کا کوئی پریشر ہے پرائم منسٹر پہ یا نہیں ہے اکارڈنگ ٹو یو؟ میرا نہیں خیال کامران میرا نہیں خیال کہ اس پرٹیکولر کیس کے حوالے سے فوج کوئی نواز شریف صاحب پہ دباؤ ڈال رہی ہے، یہ مجھے کم سے کم، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے وہ دباؤ نہیں نظر آ رہا یہ جو بااثر ذرائع سے خبریں چلی ہیں میاں صاحب کو اخبارات میں، وہ تو تھی ساری یہی کہ سارا کمپرومائز ہو رہا ہے۔ خبریں تو دیکھیں، خبریں تو اسپیکولیٹ، لیکن مظہر صاحب آپ جانتے ہیں، میں تو یاد سر آپ جانتے ہیں کہ یہ خبریں کہاں سے آتی ہیں، بااثر ذرائع کیا ہوتے ہیں، اور جب ڈینائی نہیں، آپ کو پتہ ہے آرمی چیف کی کوئی بات اس ملک میں غلط کوٹ ہو سکتی ہے، آپ مجھے خود بتائیے۔ ایک دفعہ ہم نے ڈاکٹر عاصم کی JIT، سر میری بات سن لیجئے،
ایک دفعہ ڈاکٹر عاصم کی جی آئی ٹی میڈیا چینل سے نکال دی تھی تو رینجرز نے فوراً تردید کر دی اس کی کہ جی یہ نہ یہ رینجرز کی طرف سے آئی ہے نہ یہ صحیح ہے. تو سر کس طرح ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف کو مس کوٹ کیا جائے اور آئی ایس پی آر خاموش رہے؟ چلے آپ پٹ دس وے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پاناما کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اور بہت سے سر پاناما کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں, پاناما کے حوالے سے بات ہوئی تھی سر, پاناما کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں ابھی. نہیں میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھ رہا, آپ مجھ سے ڈیفر کر سکتے ہیں, ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھ رہا کہ پاناما کے کیس میں نواز شریف پر فوج نے دباؤ ڈالا ہے. رائٹ. افتخار صاحب, اسٹیبلشمنٹ کا کتنا پریشر ہو سکتا ہے یعنی اس کیس میں پرٹیکولر؟ میں کہتا ہوں کہ نواز شریف پر کسی کا پریشر نہیں تھا, اس پر اپوزیشن کی نااہلی کا پریشر تھا. اچھا, اس کو پتا تھا کہ اپوزیشن اتنی نااہل ہے کہ میں ان کا کیا کروں. بڑی عجیب بات کر رہا ہوں, یہ اپوزیشن کی نااہلی کا پریشر تھا, کوئی پریشر نہیں ہے اس پہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, he will remain as the Prime Minister of Pakistan till the next coming election. کیونکہ جیسی اچھی اپوزیشن مل گئی ہے, اتنی اچھی اپوزیشن اگر مجھے مل جائے, خورشید شاہ ٹائپ آپ کہہ رہے ہیں, میں نام کسی کا نہیں لے رہا, سارے دیکھو یار, ابھی خورشید شاہ نے تقریر ختم نہیں کی تو ایک خاتون اپنے بیگ کو کھینچ رہی ہے. اس نے بیگ کیوں کھینچنا شروع کیا؟ اس کا مطلب پہلے سے طے شدہ معاملہ تھا کہ تحریک انصاف کی میرا خیال تحریک انصاف کی ہے, پہلے سے طے شدہ معاملہ تھا کہ آج اس کو لٹ ڈاؤن کرنا ہے. نہیں عمران صاحب تیاری کر کے آئے تھے, وہ اسد عمر نے کہا 2 گھنٹے ہم نے تیاری کی اکٹھے بیٹھ کے. اور جی پھر وہ یہ پھر فوٹیج چلا کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خورشید شاہ صاحب تقریر کر رہے ہیں, ایک ہاتھ جاتا ہے اور بیگ خرید کے اور پھر ساری موومنٹ دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی نامور صحافی ہوں, میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, ان چیزوں کا واقعات کو دیکھتا ہوں اور ان کو اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں پیش کرنے کو. مثلاً میں نے آج ایک لفظ کیا کہ پریشر نواز شریف کو کس کا, آپ نے کہا وہ چیف کا ہے, کس کا, میں نے کہا اپوزیشن کی نالی کا. وہ سوچتا ہے یار اتنے نال اپوزیشن والے ہیں تو میں کروں گا کیا, پھر میری پوزیشن کیسے بنے گی. اس لیے بیچارے کو تقریریں بھی کرنی پڑتی ہیں, جلسوں میں بھی جانا پڑتا ہے, اپنے آپ کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے, اور پھر اپوزیشن چپ ہو جاتی ہے, کہتا ہے یار یہ کیا ہوا, کوئی ریئیکشن کا مزہ نہیں آیا. انتہائی بودا ریئیکشن آئے گا. ابھی جو ڈیرہ اسماعیل خان میں اسپیچ کر کے آیا, انتہائی بودا ریئیکشن آئے گا. میرا کہہ رہے یار کوئی مزہ نہیں آیا یار, پھر تقریر اس وجہ سے ہونی چاہیے. تو وہ اپوزیشن کی نااہلی کے پریشر میں. میرا خیال ہے دیکھیں بات یہ کہ فخر صاحب جتنا پریشر اپوزیشن نے میڈیا کے ذریعے کریٹ کیا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ گھیر گھار کے پرائم منسٹر کو تو ایوان کے اندر لے آئے, خود باہر چلے گئے. یہ ٹھیک کہا آپ نے کہ نااہلی تھی نا اپوزیشن کی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کمبائنڈ اپوزیشن کی ایز اے اسٹوڈنٹ, جیسے میں نے کہا, عمران خان کے ساتھ اس سے زیادہ زیادتی میرے خیال میں ہو نہیں سکتی جو اس کے ساتھ ہو گئی ہے. اور اس کے اندر اثر میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن کی نااہلی. افتخار صاحب آپ بھی سیاسی تاریخ سے واقف ہیں, جب ذوالفقار علی بھٹو نے الیکشن اناؤنس کیا تھا تو ایسی ہی صورتحال تھی, لیکن پھر پی این اے بن گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ون سائیڈڈ ٹریفک نہیں چلنی, معاملات پارلیمنٹ کے اندر طے ہونے چاہیے. اور پرائم منسٹر نے درست کہا کہ انہوں نے تو کہا جی پارلیمانی کمیٹی, اور یہ سارا کچھ جو کچھ کیا تھا یہ سارے اپوزیشن کے مطالبات مان کے پرائم منسٹر آئے. میں سمجھتا ہوں فیس کرنا چاہیے تھا اور عمران خان کو کرنا چاہیے تھا. خورشید شاہ پہ نہ رہتے, پیپلز پارٹی نے بہت خوبصورتی, میں ایک بات کہوں گا کہ انہوں نے دیکھا کام تقسیم کیا ہوا ہے. خورشید شاہ صاحب پارلیمنٹ کے اندر سپیکر اور حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں, اعتزاز حسن صاحب سیاسی فورسز کے ساتھ رابطے میں ہیں, بلاول بھٹو صاحب عوامی سطح پہ رابطے, اور پیپلز پارٹی کا ایک کریڈٹ ہے کہ وہ وکٹ کے چاروں طرف کھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن ایک پلس پوائنٹ ان کا ضرور ہے کہ ان کی کمٹمنٹ ڈیموکریسی کے ساتھ ہے, وہ جمہوری عمل کو نقصان پہنچتے نہیں دیکھنا چاہتے, اسی لیے انہوں نے پارلیمنٹ کی بات کی تھی, اور پارلیمانی کمیٹی کی تجویز بھی پیپلز پارٹی کی تجویز تھی. دیکھیں میں آپ کو سلمان ایک بات بتاؤں, اصل میں یہ جو دن لوگوں کا آپ نام لے رہے ہو, اس میں عمران مجھے بیچارہ وہ رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی والا معاملہ لگ رہا ہے. ایمانداری کی بات ہے, پتہ نہیں یہ لفظ مناسب ہے یا نہیں, چونکہ یہ محاورہ ہوتا ہے, اس کا سارا پریشر محاورہ ہوتا ہے. تو وہ پہلے پھنسا, وہ بالکل جو لوگ تھے اس کی مدد کرنے کو تیار تھے, لیس دین دی ریزگنیشن آف دی پرائم منسٹر, ٹھیک ہے, تب بھی انہوں نے کہا نہیں, پرائم منسٹر کے استعفے سے نیچے تو نے آنا نہیں. اخیر وہ بیچارہ تھک ہار کے کنٹینر سے نکل کے بقول تمہارے
उस थकावट की वजह से उसने एक और बड़ा ब्लंडर का गलत फैसला मैं नहीं कह रहा, वो मैं फैसले की बात नहीं कर रहा। और कल देखो पहला ब्लंडर इनके कहने पे किया और दूसरा अल्लाह जाने कल मुझे वो जो दूल्हा होना चाहिए था कल की बारात का, वो मुझे नजर ही नहीं आया टीवी के ऊपर। हमारे दूल्हे तो प्राइम मिनिस्टर थे हारून रशीद साहब। हारून साहब, इफ्तिखार साहब, ये कब ये वाह नहीं दूल्हा वही जिसका इंतजार होता है। बड़ी देर की मेरे बात कितनी मजेदार बात हुई है कि कामरान भी आज आपको दूल्हा तो वही था, इंतजार तो उनका ही था। शर्मा के आ रहे थे वो बड़े से बात पार्लियामेंट में। वो ऐसे ही हैं। हारून रशीद साहब, इमरान खान साहब के मुतालिक बात चल रही है कि कल उनके साथ बड़ा बुरा कर दिया पीपल्स पार्टी ने, और इफ्तिखार साहब ने तो मुहावरा यूज किया ऐसे रजिया गुंडों में फंस गई। वो वाली पोजीशन थी इमरान खान की, इमरान खान नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये ठीक है कि ये इससे इख्तलाफ किया जा सकता है जो उन्होंने कहा, लेकिन ये बातें इमरान खान की पोजीशन खराब करने के लिए कही जा रही हैं। उसने अगर बाद में बात की तो इससे क्या फर्क पड़ सकता है? और पीपल्स पार्टी इस काबिल कैसे हो गई कि उसे एक्सप्लॉइट करती रहेगी? पीपल्स पार्टी कमजोर पोजीशन में है, अगर ये साजिश करती रहे अवल आवाम का प्रेशर नहीं कर सकती तो पीपल्स पार्टी को खसारा होगा, इमरान खान को नहीं। तो हारून साहब, ये मामला आपके ख्याल में कल प्राइम मिनिस्टर की एकतरफा स्पीच, एकतरफा इसलिए कह रहा हूँ कि अपोजिशन तो खैर दुम दबा के भाग गए वहां से, जो भी कुछ कह ले उसको आप, ये उन्होंने 7 सवाल तो कम से कम यार पार्लियामेंट के सामने रख देते, उसके बाद वॉकआउट करते, ये बात काबिल फहम नहीं है। ये भी देखिए, स्ट्रेटेजी की गलती और चीज होती है, बुजदिली और चीज है। जो बात आप कह रहे हैं मैं उससे एग्री नहीं करता, यानी ये तो अब उनका स्ट्रेटेजी सामने आएगी तो पता चलेगा दुम दबा के कैसे भाग गया। इमरान खान पे 100 इल्जाम हो सकते हैं मगर बुजदिल तो वो बिल्कुल नहीं है। बुजदिली का अगर इर्तिकाब किया तो पीपल्स पार्टी ने किया। चले सर, वो उनके पीछे चले गए ना, जो बुजदिलों को फॉलो करे वो भी, तो वो क्या होता है? जब आप मुत्तहिदा अपोजिशन में होते हैं, जब आप एक अलायंस कैसे होते हैं तो बाद कंप्रोमाइज आपको करना पड़ते हैं। नवाज शरीफ ने उससे बड़े ब्लंडर किए, उसका जिक्र क्यों नहीं करते? कल की तकरीर में उन्होंने अपने वालिद साहब को मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरम करार दे दिया। 73 में तो $1 आपसे बाहर नहीं भेज सकते थे, आप ले ही नहीं सकते थे $1, तो उसने भी तो ब्लंडर्स किए हैं, वो ज्यादा फंसा हुआ है। और सर आपको क्या लगा उनकी स्पीच में कंट्रडिक्शन, जिनकी वजह से आपको लगता है कि ये मामला दबेगा नहीं अभी नवाज शरीफ साहब को लेके? कंट्राडिक्शन ही कंट्राडिक्शन हैं। इतने बयान उन्होंने कहा 2006 में खरीदे हैं, 2006 में कहाँ खरीदे? डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उससे पहले खरीदे हैं। मोर ओवर वो वक्त चाहते हैं, और लेकिन जो वक्त अगर नवाज शरीफ को मिलेगा तो मुखालिफिन को भी तो मिलेगा ना सब बंदी के लिए। तो नवाज शरीफ को महफूज तो नहीं होगा। ये कौन कहता है नवाज शरीफ महफूज होगा? ये तो एक प्रोपेगेंडा लाइन है कि वो उनकी बड़ा एज हासिल हो गया है और बड़ा जनाब वो सिकंदर आजम बन गए। वो तो बसते चले जाए, उनकी स्ट्रेटेजी में तो 1000 खामियां हैं। अव्वल तो खानदान के सारे लोग उनके साथ ही नहीं। शहबाज शरीफ उनके साथ है, 3 दिन चुप क्यों रहे? और शहबाज शरीफ साहब मिलिट्री लीडर से मिल रहे हैं तो बिल्कुल एक दूसरी बात कर रहे हैं, वो दूसरी बात कर रहे हैं। सिचुएशन ऐसी नहीं है। देखिए, जब इस तरह के फ्लूइड हालात होते हैं जिसमें मुतय्यन करना मुश्किल होता है कि किस तरफ जाएंगे, तो लोग 100 तरह की अफवाहें फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, उसमें नहीं आना चाहिए। और हारून साहब पोजीशन कोई खराब नहीं है। हारून साहब, ये जो नवाज शरीफ साहब आए हैं या पैनामा लीक्स को मामले, आपको लगता है एस्टैब्लिशमेंट का कोई दबाव उन पे है या बिल्कुल यकसर नहीं है, जिस तरह इफ्तिखार साहब या हम बाकी लोग ये कह रहे हैं कि कोई प्रेशर नहीं एस्टैब्लिश होगा? क्या चीज नहीं एस्टैब्लिश होगी? 4 मुख्तलिफ बयानात हैं। एस्टैब्लिशमेंट का दबाव सर, एस्टैब्लिशमेंट का दबाव बात करो, फौज की बात हो रही है। एस्टैब्लिशमेंट का क्या दबाव जी? अवाम का दबाव है, मीडिया का है। मामला अदालत में जाएगा और सही तहकीक होगी तो नवाज शरीफ बचता ही नहीं, किसी सूरत नहीं बच सकता। मेरा ख्याल अब तो वो कोर्ट से भी हारून साहब हट नहीं गए, वो कह रहे हैं कि पार्लिमानी कमेटी ही बना दी जाए। और जी ये दूसरी बात है, ये अपोजिशन की स्ट्रेटेजी में अगर कोई खामियां दूसरे तो नवाज शरीफ साहब हट गए ना, अपोजिशन तो अभी नहीं है। अच्छा हारून साहब, आप मेरे साथ ही रहिएगा प्लीज। पीपल्स पार्टी का मामला तो डाउटफुल तो है ही, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन एक वाक़या पे फैसला नहीं सादर कर देना चाहिए। राइट। देखिए, पीपल्स पार्टी की तो सियासत ही दफन हो जाएगी। पहले तो आजाद कश्मीर का इलेक्शन आ रहेंगे अगर साजिश करेंगे, पहले ही वो तहलील हो रहे हैं और तहलील हो जाएंगे। इतनी सिंपल सिचुएशन नहीं है कि नवाज शरीफ साहब घोड़े पे सवार होकर तख्त शाही पे विराजमान हो गए हैं और अब उन्हें कोई हटा नहीं सकता। वो बादशाह सलामत नहीं है, उन पर कहरे खुदा है, इमरान खान है, मीडिया है, फौज है। इतनी गलतियां वो कर चुके हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रही है। 1990 है ही नहीं, ये 2016 है। राइट। हारून साहब मेरे साथ ही कहीं रहेगा। मजहर अब्बास साहब, आप एग्री कर रहे हैं हारून साहब ने तजिया जो किया नवाज शरीफ कल की स्पीच का, मनी लॉन्ड्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 70 से लेके जो प्रेशर नवाज शरीफ साहब पे मीडिया का, आवाम का, फौज का है, आप एग्री कर रहे हैं? कह रहे खुदाबंदी
کہہ رہے خدا بندی پہ وہ آپ سے پوچھ لوں گا. جی مدد صاحب. دیکھیے عوام کا پریشر کیا ہے میاں صاحب سے؟ کوئی بھی یعنی ایک مہینہ اس کو تقریباً 1.5 مہینے ہو گئے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ، پاناما لیکس کو. اس کا کتنا اثر ہوا پشاور کے بائی الیکشن میں؟ کوئی اثر نظر آیا اس کا؟ مسلم لیگ نون کو تو ہار جانا چاہیے تھا وہاں بائی الیکشن. پاکستان تحریک انصاف وہاں تیسرے نمبر پر آئی. دیکھیے دباؤ بالکل ہے، اور دباؤ بھی گورنمنٹ بھی تحریک انصاف کی وہاں. جی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے کرائسس سے باہر نہیں آئے ہیں میاں صاحب، بالکل پھنسے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن بنتا ہے تو اس میں میاں صاحب کا کیس بہت مضبوط نہیں ہے، یہ بات بھی درست ہے. لیکن جو پولیٹیکل اسٹریٹجی اپوزیشن کی نظر آ رہی ہے وہ بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہے. ان کے پاس نہ وہ کنٹری وائڈ موومنٹ چلانے کی اس وقت پوزیشن میں ہے، کیونکہ اپنی حکومتیں بھی بچانی ہیں. یعنی آپ دھرنے میں بھی دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نہیں ڈیزالو ہوئی یا ادھر سے استعفے نہیں دیے گئے. اسی طرح پیپلز پارٹی کبھی بھی سندھ میں اپنی حکومت کا خاتمہ نہیں چاہے گی. تو ایک اپوزیشن جو ہے وہ دراصل پورے ملک کی اپوزیشن نہیں ہے، کہیں وہ گورنمنٹ میں ہے، کہیں وہ اپوزیشن میں ہے. تو ایک کنفیوژن ہے کہ اس کو کس طریقے، اسی لیے پارلیمنٹری کمیٹی جو بنانے پر راضی ہوئے ہیں وہ بھی اس لیے ہوئے ہیں کہ ٹرمز آف ریفرنس ایگری کر جائیں اور اس کے تحت واپس چیف جسٹس کی طرف جائیں گے، واپس کمیشن کی طرف جائیں گے. اگر کمیشن بنتا ہے تو اپوزیشن کو فائدہ ہوگا، اگر کمیشن نہیں بنتا تو گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا. رائٹ. سرکار صاحب آپ کا رسپانس. ہارون صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. کہہ خدا بندی سے لے کے منی لانڈرنگ تک. دیکھیں ہارون صاحب کو میں کچھ نہیں جواب دے سکتا. میں نے ابھی سیکھنا ہے بہت کچھ ہارون صاحب سے اور زندگی میں. البتہ میں یہ کہوں گا کہ کشمیر کے الیکشن میں ہارون صاحب غالباً پاکستان مسلم لیگ برتری کی جانب جا رہی ہے. یہ میں آج کہہ رہا ہوں مئی کے مہینے میں، دیکھ لیجئے گا. دوسری بات، میں نے چونکہ آج ایک نیا فکرہ استعمال کیا کہ نواز شریف پر پریشر کس کا ہے؟ اپوزیشن کی نااہلی کا ہے. اور ابھی مظہر عباس صاحب بھی کہہ رہے تھے ہر پولیٹیکل پارٹی کی اپنی کمپلشنز ہیں. اگر کمپلشنز کو سامنے رکھ کے پالیٹکس کی جائے تو اس کا فائدہ حکمرانوں کو ہوتا ہے. کوئی بھی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ عوامی جد و جہد کر سکے، عوام کو سڑکوں پہ لا سکے. 2016 جون میں بجٹ آئے گا اور 2017 کے بعد الیکشن کا سال ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو اپوزیشن کھیل رہی ہے جس طریقے سے، یہ سب کچھ اس کے حق میں جا رہا ہے. کمیشن بن بھی جائے، کس کے حق میں؟ حکمرانوں کے. کمیشن بن بھی جائے، کوئی کمیشن اور کمیشن میں پڑھ لیجئے گا کہ چیف جسٹس نے جو واپس خط لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ جو آپ نے ٹی او آر بھیجی ہیں 1A اور B، اس میں آپ نے جو کمپنیز، افراد، یہ وہ کے نام، تفصیلات اور کچھ میٹیریل فراہم کریں. اس کا مطلب وہ صرف نواز شریف یا نواز شریف کے بیٹوں سے متعلق نہیں ہوگا. یہ خود سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے. رائٹ. جب وہ 200-250 افراد پہ مشتمل ہوگا تو ایسے تو نہیں ہوگا کہ ہم کسی کو سزا دے دیں چوک میں کھڑا کر کے تم مجرم اور ختم. یہ باقاعدہ ایک پروسیڈنگ ہوگی، 200 وکیل ہوں گے، کیسز پیش ہوں تو آپ گے. کا لمبا معاملہ چلے گا سر. یہ حقیقت ہے. اور 2018 کے الیکشن آئے کھڑے ہوں گے. اور جس طریقے سے وہ آج نواز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے کہ میں نے یہ بھی آپ کو دیا، میں نے یہ بھی آپ کو دیا، میں پہلے بھی ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں، تمام تر ڈپینڈ کرتا ہے کہ 2017 کے اینڈ کے 2017 کے آخری 6 مہینوں میں کیا ڈیلیور کر پاتا ہے. خاص طور پر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ. ہارون صاحب وڈ لائک ٹو رسپونڈ سے پہلے بریک لوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ نون لیگ وہاں نہیں جیت رہی. میں تو 6 مہینے سے لکھ رہا ہوں یہ بات، اور میں آزاد کشمیر کو کچھ نہ کچھ واچ کرتا رہا. میں تو کہتا ہوں پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچے گا، غداری کرے گی اپنے موقف سے، اپنے طے شدہ موقف سے اگر انحراف کرے گی تو چھپ تو نہیں سکتی اس میڈیا کے سامنے. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف اپوزیشن کی غلطیاں اپنی جگہ پہ، نواز شریف اس سے بڑی غلطیاں کر رہے ہیں. نواز شریف نے کم غلطیاں نہیں کی، وہ اپنا موقف ثابت کر ہی نہیں سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ نواز شریف اور جو اپوزیشن کے لوگ ہوں، جتنے جو بھی مجرم ہے وہ پکڑا جائے، ہماری بلا سے. ہمارا مقصد تو یہ عوام کی خواہش تو یہ ہے نا کہ کرپشن ختم ہو، جو کرپٹ ہے وہ پکڑے اور اپنے انجام کو پہنچے. اور چوتھی بات یہ، ان کی شکلیں دیکھ کے لوگ تھک گئے. ایسے نہیں ہوتا. ہر حکمران، کون سا حکمران 10-11 سال سے زیادہ ٹکا ہے؟ ان کی شکلیں 20-30 سال سے لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ بہت دیر چلنے والا قصہ نہیں ہے. کوئی نہ کوئی تبدیلی آئے گی. کس طرح آئے گی
غیب کا علم تو ہم نہیں جانتے, اس کی 2-3 سینیریو پاسبل ہو سکتے ہیں, وہ اس پروگرام میں ڈسکس نہیں ہو سکتے. کوئی نہ کوئی شکل ہوگی, اور بہت جلد نہیں ہے کہ فرض کی 2018 میں ہی آئے تو نواز شریف تو بچتے نظر نہیں آتے, ان کا تو خاندان ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. میں پورے وثوق سے کہتا ہوں غنی صاحب خاندان نہیں کھڑا ہوا نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے. میں ایک بات میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ خاندانوں کے اندر اختلافات ہوتے ہیں, لیکن کوئی ایسی صورتحال میں نہیں کہتا کہ غیر معمولی ہے, لیکن ایک بات جو سسٹم کی اور حکومت کی اور نواز شریف پہ دباؤ کے حوالے سے جو کی جا رہی ہے کہ یہ حکومتیں, یہ اسمبلیاں 5 سال اس لیے پوری کریں گی کہ پاکستان کی تمام بڑی پارٹیز ایک ہی وقت میں حکومت بھی ہیں اور اپوزیشن بھی ہے. اور جہاں تک کہ نواز شریف صاحب پہ دباؤ کی بات ہے تو پاناما لیکس آنے کے بعد جن ملکوں کے حکمرانوں نے رزائن دیا ہے وہاں پر لوگ باہر نکلے ہیں, اور ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن لوگوں کو باہر نہیں لا سکی, بلکہ نواز شریف صاحب نے اپوزیشن سے بڑے جلسے کیے ہیں. میں صرف ایک فکر کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں جی خاندان کے اندر اختلاف ہوتا ہے, لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جب تک ان کی والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ حیاتی دے اور زندگی دے, جب تک ان کی والدہ محترمہ زندہ ہیں, یہ سب مخالفین بھول جائیں کہ کوئی اختلاف کبھی بھی مخالفین استعمال کر پائیں. اور شہباز شریف صاحب کبھی بھی نواز شریف صاحب کو بٹرے نہیں کریں گے. یہ میں ہارون صاحب کچھ کہہ رہا آپ نے, میں بریک لے رہا ہوں. وہ جی اس کا ساتھ نہیں دے رہے, میں کب کہہ رہا ہوں بٹرے کریں. ان سب حکمرانوں کی مائیں زندہ تھی جن کے بھائیوں نے انہیں چھوڑ دیا تھا. تاریخ میں ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں. شہباز شریف صاحب خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, اس میں مجھے کبھی ڈاؤٹ رہا ہی نہیں, اگر کبھی انہیں موقع مل جائے. سر یہ اس بات میں فضل ہے, شیخ رشید نے جو کہا کہ چودھری نثار اور شہباز شریف کو پیغام بھجوایا میں نے پہلی دفعہ 20 سالوں میں. بھجوایا ہوگا شیخ رشید کے پیغام کی کوئی حیثیت نہیں. شیخ رشید اپنی ذاتی حیثیت کرتے ہیں. بریک لوں گا جی, تھوڑی کرتے. اور ہارون صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, اور مظہر عباس صاحب سٹارٹ کریں گے, بریک سے واپس آئیں گے. ویورز ویری وارم ویلکم بیک. افتخار صاحب موجود ہیں اور بڑی فارم میں نظر آ رہے ہیں, سلمان غنی صاحب بھی ہیں, مظہر عباس اور ہارون رشید صاحب بھی. مظہر عباس صاحب, سر واٹس یور فائنل ٹیک, کل پرسوں ترسوں کیا دیکھتے ہیں ہم اپوزیشن کی طرف سے, حکومت کی طرف سے؟ میرا خیال ہے قریب آئیں گے. دیکھیے اگر آپ اس سے ہٹ کے جو پاناما کے حوالے سے شور شرابہ ہے, اس سے ہٹ کے کچھ جمہوریت کے لیے بہتر کام بھی ہو رہا ہے. الیکٹورل ریفارمز کمیٹی سر کن بنیاد پہ قریب آئیں گے؟ مظہر صاحب ایک منٹ, سوری آپ کو میں روک رہا ہوں, کس بنیاد پہ قریب آئیں گے؟ بنیاد کیا ہوگی؟ کمیٹی بنا دی نا, کمیٹی بنا رہے ہیں, جوائنٹ کمیٹی پہ ایگری کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ظاہر ہے مذاکرات کے نتیجے میں ٹرمز آف ریفرنس جوائنٹ بن جائیں گے, اور اس کے نتیجے میں کمیشن ہو جائے گا. اس میں ظاہر ہے اس میں ٹائم فریم ہو سکتا ہے کہ اس پہ اختلافات رہیں, لیکن پارلیمنٹ سے باہر جاتی ہوئی تحریک نہیں نظر آ رہی ابھی. ساتھ میں الیکٹورل ریفارم میں بڑی میجر بریک تھرو ہوا ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ یہ فیصلہ کر لیا ہے متفقہ طور پہ, جو الیکشن کمیشن کے اراکین ہیں وہ صرف ریٹائرڈ ججز نہیں ہوں گے, بلکہ ٹیکنوکریٹس بھی ہوں گے, سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. ساتھ میں انہوں نے اور بہت سی کوئی 15-20 جو ریفارمز ہیں ان پر ایگری کر گئے ہیں. تو میرا خیال ہے جہاں ایک طرف اختلافات ہو رہے ہیں, قربت بھی بڑھ رہی ہے, رائے بھی حکومت اور رائٹ. ہارون صاحب یہ جو قربت بڑھ رہی ہے وہ اس میں عمران خان شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہوں گے یا نہیں, یہ صرف یہ پیپلز پارٹی کرے گی یہ کام, کیونکہ پیپلز پارٹی قربت بڑھاتی ہے زیادہ تر تو حکومت کے ساتھ آج کل پچھلے 3 سالوں سے. ہارون صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ افتخار صاحب جی دیکھیے, نہیں مذاکرات تو ہوں گے, مذاکرات اپوزیشن کی بھی ضرورت ہے, اسے بھی ٹائم چاہیے جی, اور حکومت کی بھی نہیں. قربت تو کوئی لفظ نہیں ہے اس کے لیے, وہ مذاکرات ہوں گے, قربت تو ہو ہی نہیں سکتی. وہ ڈیل ہو سکتی ہے خفیہ زرداری کی اور نواز شریف کی, لیکن وہ بہت مشکل ہے, اس کے راستے میں بہت رکاوٹیں ہیں. نواز شریف کو سپورٹ اگر کہیں سے مل سکتی ہے تو میڈیا سے مل سکتی ہے, میڈیا کی تیزی سے مزید خریداری کرنے کی وہ کوشش کریں گے, اور کچھ کریں گے, لیکن ان کے لیے مشکلات بہت پیدا ہو چکی. افتخار صاحب میڈیا بکنے کو تیار ہے سپورٹ دینے کے لیے نواز شریف صاحب کو؟ مجھ سے سینئر ہے, مجھ سے زیادہ انفارمیشن رکھتے ہیں, اور اگلے کالم میں توقع کرتا ہوں کہ کچھ لوگ جو بک گئے ہیں ان کے نام بھی چھاپیں گے. جہاں تک قربت کی بات ہے, یہ مظہر عباس صاحب نے بڑی امپورٹنٹ ایک چیز کی ہے کہ جو الیکٹورل ریفارمز کمیٹی ہے, اگر وہ ہوتی ہے کہ اس میں ہم جیسے لوگوں کو بھی کہا گیا کہ بھی آپ ممبر بننا چاہیں
آپ بھی اپنا رول پلے کریں جو سول سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس سے آگے ممبر بنے. تو ہم نے تو کہا جی ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے. انتخابی اصلاحات سے زیادہ میں افتخار صاحب آپ ایگری نہیں کریں گے کوئی احتساب کے لیے بھی کمیشن بننا چاہیے؟ نہیں ایک سیکنڈ اسی پہ تو بات ہے. اب یہ دیکھنے کے صاف ہی رہنا چاہیے. یار ابھی اگر کوئی چانس ملنے لگا بہت شکریہ سب لوگوں کا اپنا برباد دیا. بائے بائے.